بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سبزیوں کی کون کون سے بیج جو ہیں وہ ہم اس کی پنیری سیڈلنگ ٹرے کے اندر تیار کر سکتے ہیں یا زمین کے اندر تیار کر سکتے ہیں۔ چاہے کچن گارڈننگ کے لیے ہمیں سبزیاں کاشت کرنی ہیں، لگانی ہیں، یا اوپن فارمنگ کے لیے، لو ٹنل میں لگانے کے لیے، واکنگ ٹنل میں لگانے کے لیے، یا ہائی ٹنل میں۔ طریقہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، سیڈلنگ ٹرے کے اندر لگانے کا یا زمین میں لگانے کا۔ زمین میں جو سیڈلنگ کی جاتی ہے وہ صرف ان سبزیوں کے بیج کاشت کیے جاتے ہیں کہ جو عمومی طور پہ جو سیڈ چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے ٹماٹر ہو گیا، سبز مرچ، شملہ مرچ، اس طرح کی۔ لیکن جو بڑے سیڈ ہوتے ہیں یا بڑی بیل والی جو سبزیاں ہوتی ہیں، بڑے پودے جو ہوتے ہیں، ان کی سیڈلنگ پنیری جو ہے اس کی وہ زمین میں نہیں تیار کی جاتی، کیونکہ ان کی روٹس جو ہیں وہ اگر ڈیمیج ہو جائیں تو وہ پودا جو سروائیو نہیں کرتا، اس لیے ان کو سیڈلنگ ٹرے کے اندر لگانا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اگر تو زیادہ مقدار میں ہمیں پنیری چاہیے یا زیادہ مقدار میں ہم نے سیڈلنگ ٹرے تیار کرنی ہو تو وہ تو ہم واکنگ ٹنل کے اندر تیار کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر جیسے کچن گارڈننگ میں ہم نے استعمال کرنی ہے تو وہ تو ہمیں بہت ہی کم مقدار میں پنیری درکار ہوتی ہے، لگانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے واکنگ ٹنل جو لگانا وہ مشکل ہے، ایکسپینس بھی زیادہ ہے، اس کے اوپر خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جگہ بھی زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا لگانا بھی مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم واکنگ ٹنل لگائیں، وہ ہم لو ٹنل کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی بنا کے ہم اس کے اندر بھی تھوڑے پیمانے کے اوپر سیڈلنگ ٹرے میں پنیری تیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح کا یہ آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے، یہ میں نے لو ٹنل میں کچھ سبزیاں کاشت کی ہیں، ان کے لیے مجھے ناغے لگانے کے لیے کچھ پنیری لگانی تھی، نرسری تیار کرنی تھی سبزیوں کی مختلف۔ تو میں نے یہ ایک چھوٹا سا لو ٹنل کا سٹرکچر ہی بنایا ہے۔ تو لو ٹنل میں جو چھڑیاں استعمال کیں وہی میں نے یہاں پہ استعمال کی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کا سٹرکچر تیار کر لینا ہے جس طرح کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا اس کے نیچے جہاں پہ ہم نے ٹریز رکھنی ہیں، جو پولیتھین شیٹ ہے، شاپر جو ہے وہ بچھانا بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں نے بچھایا ہوا ہے، میرے پاس بلیک پڑا ہوا تھا، میں نے بلیک بچھا لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ بلیک ہی آپ نے نیچے لگانا ہے، آپ جو اوپر شاپر اس کے اوپر ٹنل کے اوپر لگانا ہے وہ بھی آپ نیچے بچھا سکتے ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ تو اس کا فائدہ جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اور اسی ویڈیو میں آپ کو اس کی اپڈیٹ بھی بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ جو میں نے سیڈلنگ جو ابھی کرنے والا ہوں تو اس کی اپڈیٹ کیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم نے سیڈلنگ ٹرے بھرنے کے لیے ہمیں پیٹ موس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سافٹ میڈیا ہوتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے، امپورٹڈ ہوتا ہے، یہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم سیڈلنگ ٹرے میں مٹی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں جرمینیشن متاثر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میڈیا کو نم کرنا ہے، وتر میں لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے اس طرح پیٹ موس کو بچھا کے کسی شاپر کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر اس کے اوپر شاور کی مدد سے پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اور اس کو اچھی طرح سے پھر مکس کر دیں تاکہ جو پیٹ موس ہے ساری اس میں نمی آ جائے، وتر آ جائے۔ نمی لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر سیڈلنگ ٹرے میں ہم خشک پیٹ موس بھر دیں گے، یہ میڈیا بھر دیں گے، تو جب ہم سیڈلنگ کرنے کے بعد اوپر سے اس کو پانی دیں گے تو پانی، کیونکہ پیٹ موس خشک ہوگی تو پانی اپنے اندر جذب نہیں کرے گی، وہ اوپر سے سلپ ہو جائے گا اور نیچے چلا جائے گا، اندر اس کے موئسچر نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے جرمینیشن متاثر ہوگی۔ اگر وہ نم ہوگی تو جیسے ہی اوپر ہم پانی کا چھڑکاؤ کریں گے تو وہ اپنے اندر فوراً ہی جذب کر لے گی پانی کو، اور موئسچر جو ہے وہ نیچے تک چلا جائے گا۔ اس کو موئسٹ کرنے کے بعد ہم نے سیڈلنگ ٹرے کو اچھی طرح سے بھر لینا ہے پیٹ موس کے ساتھ، جو سافٹ میڈیا جو ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کو اچھی طرح سے خانوں کو فل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر جو سیڈلنگ ٹرے جو ہمارے پاس خالی ہوگی تو اس کو اس کے اوپر ہم رکھیں گے۔
اس طرح سے اس کے اوپر سیدھی جس طرح وہ نیچے پڑی ہوئی ہے اسی طرح اس کے اوپر بالکل جو اس کے باکس کے اوپر ہی اس کے وہ آئیں باکس وہ رکھ کے اوپر سے ہلکا ہلکا پریس کر دیں گے تاکہ جو پیٹ موس ہم نے بھری ہے وہ پریس ہو جائے اور اندر کسی قسم کا کوئی خلا نہ رہے، ایئر جو ہے ایئر پاکٹ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ رہے اور پیٹ موس اچھی طرح سے پریس ہو جائے، اور سیڈ لگانے کے لیے ہمارے پاس جو نشان ہے وہ بھی ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں کہ ہم نے سیڈ کہاں لگانے ہیں۔ تو یہ میں ٹنڈی کے سیڈ لگانے لگا ہوں، جسے چکوترا بھی کہتے ہیں، یہ ہائی بریڈ سیڈ ہیں۔ تو ایک ایک سیڈ جو ہے وہ ایک خانے کے اندر ہم نے رکھنا ہے، ایک باکس کے اندر، اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور لگانے کا کوئی جو طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سیدھا رکھنا ہے، الٹا رکھنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اس کا منہ نیچے کی طرف کرنا ہے یا اوپر کی طرف کرنا ہے، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے بھی ہم رکھیں اس کو سیڈ کو اس میں رکھ دیں تو جرمینیشن اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سیڈ ابھی اس میں رکھنے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور سیڈ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے نا ہلکا سا فنگر کے ساتھ ہی انگلی کے ساتھ اس کو ہم نے پریس کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے پیٹ موس کی لیئر اوپر ڈالیں تو سیڈ جو ہے وہ سائڈ پہ نہ ہٹ جائے۔ تو رکھنے کے سیڈ رکھنا بالکل باکس کے سینٹر میں ہے، رکھنے کے بعد اوپر سے فنگر سے ہلکا سا، زیادہ زور سے پریس نہیں کرنا کہ بیج ڈیمیج ہو جائے، تو ہلکا سا پریس کرنا ہے۔ اگر کوئی بیج سائڈ پہ گر جاتا ہے یا دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو اٹھا کے دوبارہ سیدھا کر دیں اور اس کو بالکل درمیان میں رکھ کے ہلکا سا فنگر کے ساتھ پریس کر دیں۔ تو یہ میں نے سیڈ سارے باکس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دوبارہ سے وہی سافٹ میڈیا جو ہے پیٹ موس اس کو اس کے اوپر ڈال کے ہلکی تہ اس کی کہ جو باکس ہیں وہ فل ہو جائیں، تو ہاتھ کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے پھیلا دینا ہے اسی طرح۔ اور اس کے اوپر پھیلانے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا نا ہاتھ سے اوپر سے ہم نے پریس کر دینا ہے کہ جب ہم اوپر سے اس کو پانی دیں تو یہ پیٹ موس اپنی جگہ سے ہٹے نہ، سائڈ پہ نہ ہٹ جائے اور جو سیڈ ہیں وہ نظر نہ آنا شروع ہو جائے، ننگے نہ ہوں، اوپر سے ہلکا ہلکا پریس کر دینا ہے۔ ایک تو جو پیٹ موس ہے وہ باکس کے اندر اچھی طرح سے فل ہو جائے گی، سیڈ بھی اچھی طرح سے وہ پیٹ موس کور کر لے گی اس کو، اور جو پانی ہم دیں گے تو وہ اس کو ہٹائے گا نہیں۔ اور یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹرے، اس کو اب ہم شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو سٹرکچر ہم نے بنایا ہے ٹنل کا، تو یہ ساری ہم نے ٹرے جن میں میں نے اس میں ٹنڈی لگائی ہے، توری کے سیڈ لگائے ہیں، کدو کے لگائے ہیں اور کریلا، اور کھانے کے لیے کچھ جو کھیرا جو ہے اس کے بھی میں نے سیڈ تھوڑے سے لگائے ہیں ایک ہاف ٹرے کے اندر۔ تو یہ اس طرح سے جو ٹریز ہیں، اور ٹرے رکھتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہم نے شاپر اوپر لگانا ہے، ٹنل بنایا ہے، اس کی دیواروں کے ساتھ بالکل ٹرے جو ہے وہ ہم نے نہیں رکھنی، اس سے تھوڑا سا ہم نے کوئی 4 سے 6 انچ کا جو فاصلہ ہے ہم نے رکھ کے پھر ٹریز رکھنی ہے، تاکہ جب آبی بخارات بن کے پانی اوپر اٹھے گا تو وہ اوپر شاپر کے ساتھ دوبارہ پانی کی شکل اختیار کرے گا اور دوبارہ شاپر کے ساتھ ساتھ وہ نیچے گرے گا۔ اگر ٹریز بالکل ساتھ پڑی ہوں گی تو وہ پانی اس کے اندر گرے گا، اور پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ پہ پانی زیادہ گرے گا لگے گا تو بیج وہاں پہ گل جائیں گے یا فنگس وغیرہ آ سکتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر ہم نے پانی دینا ہے، اور یاد رکھیں کہ پانی ہم نے شاور کی مدد سے دینا ہے، جو سپرے مشین ہے اس کے ساتھ دے سکتے ہیں، یا جو پھول پودوں کو پانی دینے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم پانی دے سکتے ہیں اس کو۔ اور ڈائریکٹ پانی جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر نہیں پھینکنا، جس طرح پانی کی ٹیوب کے ساتھ یا پائپ کے ساتھ پانی پودوں کو دیا جاتا ہے پریشر کے ساتھ، وہ طریقہ اس کے اوپر استعمال نہیں کرنا، اس سے پیٹ موس ہٹ جائے گی اوپر سے، اور بلکہ اندر سے ویسے ہی نکل جائے گی اور ٹریز خالی ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے شاور بھی جو ہے وہ ہم نے جو
مشین ہے سپرے مشین، اس کا اوپر رکھ کے، تاکہ پریشر بھی زیادہ اوپر نہ پڑے، تھوڑا سا اونچا رکھ کے ہم نے پانی دینا ہے. اور پانی ایک ہی وقت میں سارا ہم نے نہیں دینا اس کو. جس دن ہم نے سیڈ لگانے ہیں تو اسی دن ہم تقریباً 2 سے 3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم پانی دیں گے، کیونکہ ایک ہی دفعہ پانی دینے سے وہ موئسچر اندر تک نہیں جائے گا، نیچے تک. تو ایک دفعہ پانی لگانے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر ٹھہریں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے قریب، تاکہ جو ہم پانی دیا ہے وہ اس کو جذب کر لے پیٹ موس. اس کے بعد دوبارہ پھر پانی دیں گے، 2 سے 3 مرتبہ پانی دینا پڑے گا. تو اس کے بعد جو دوسرا پانی ہے وہ اگر ایک دن نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسم کے حساب سے دیکھتے ہوئے وہ پانی تقریباً پھر 1 دن چھوڑ کے اس کے بعد روزانہ ہلکا ہلکا شاور اوپر کر دیں. روزانہ اس کو شاپر اوپر سے اٹھائیں اور اٹھا کے ایک سائڈ سے اٹھا کے اس میں شاور کر دیں ہلکا سا. اور اگر موسم زیادہ خراب ہو، جس طرح بادل وغیرہ آ جاتے ہیں، بارش وغیرہ کا موسم بن جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر پانی نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 دن 2 دن تک یہ سروائیو کر جاتا ہے، نمی اندر رہتی ہے. تو کیونکہ اس حالت میں اگر ہم شاپر اٹھائیں گے تو اندر جو ہیٹ بنی ہوئی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو کیونکہ سیڈ کو جرمینیشن کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر دھوپ زیادہ نکلے تو شاپر جو ہے، موسم اگر صاف ہو، دھوپ زیادہ ہو رہتی ہو دن کے ٹائم، تو ہم شاپر ایک سائڈ سے اس کا اٹھا کے تو اوپر کر دیں گے، تاکہ دھوپ سیدھی جو ہے وہ سیڈلنگ ٹرے کے اوپر پڑے. اور اس صورت میں پانی بھی روزانہ اگر 2 ٹائم دینا پڑے تو صبح اور شام تو 2 ٹائم دیں، نہیں تو اگر ایک ٹائم اس کا سیڈلنگ ٹرے کو مد نظر رکھتے ہوئے نمی کو، اگر اس کے اندر نمی ہو اچھی خاصی تو نہ دیں، اگر کم ہو تو دوبارہ دے دیں. اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ شاپر نیچے کر دیں، تاکہ جو سورج کی گرمائش ہے اس کے ساتھ اندر جو ہیٹ دوبارہ سے پیدا ہو جائے. اور رات کے لیے ہیٹ جو ہے وہ کافی ہو کہ رات پورا سیڈ جو ہیں ان کو ہیٹ ملتی رہے، اور اس سے جرمینیشن جو ہے وہ آسان ہو. اور شاپر جو ہم نے اوپر دینا ہے تو وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے ہم نے شاپر باندھنا ہے کہ اوپر جھولی نہ بنے شاپر کے اوپر. اگر جھولی بنے گی تو اس کا ایک تو جو اندر پانی اس کا بھی بخارات بن کے اوپر اڑے گا، تو دوبارہ پھر وہ جہاں جھولی بنے گی وہاں سے پانی ٹپکے گا نیچے اور سیڈلنگ ٹرے کے اوپر گرے گا، تو وہاں سے جرمینیشن متاثر ہوگی، سیڈ گل جائیں گے، اس کو فنگس وغیرہ بھی لگ سکتی ہے، جرمینیشن متاثر ہوگی. اور دوسرا نقصان، اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اوپر اس کے جھولی بنے گی تو وہ بھی پانی اندر نیچے گر سکتا ہے. جہاں پہ گرے گا پانی زیادہ ہوگا تو وہ ٹرے کے جو باکس ہیں وہ خالی بھی ہو سکتے ہیں، اندر سے پیٹ موس اور سیڈ وغیرہ سارے باہر آ جائیں، سارے خراب ہو سکتے ہیں. اور تیسرا کہ روشنی جب اوپر اس کے جلی وغیرہ نہیں بنے گی، شاپر ٹائٹ ہوگا تو روشنی جو ہے وہ بھی ایک جیسی ملے گی، تمام ٹریز کے اوپر ایک جیسی پڑے گی، سیڈلنگ کے اوپر، ٹرے کے اوپر. اس لیے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے باندھنا ہے. اور سائڈوں پر جب مٹی لگانی ہے تو جو ہم نے جو سٹکس لگائی ہوئی ہیں، چھڑیاں، تو ان کے ساتھ دونوں سائڈوں سے شاپر کو نیچے کی طرف کھینچ کے اس کو اچھی طرح سے دونوں سائڈوں کی طرف بھی ہم نے کھینچ کے ٹائٹ کرنا ہے نیچے کی طرف، اس طرح سے نا.
تو آج جنوری کی تقریباً 10 تاریخ ہے. تو اپڈیٹ میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ جو میں سیڈلنگ ہم نے کی تھی ٹرے کے اندر اس کی اپڈیٹ کیا ہے, جرمینیشن اس کی صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی, تو وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. جی میں نے یہ شاپر اوپر سے اٹھا دیا ہے ٹنل کے ایک سائڈ سے, تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں قریب سے. تو یہ کریلے کی ہے سیڈلنگ, اور یہ کھیرے کی ہے یہ والی, اور یہ ہے توری کی, اور یہ ہے ٹنڈی کی. ٹنڈی کا کیونکہ سیڈ سافٹ ہوتا ہے تھوڑا سا, تو اس کی جرمینیشن جلدی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کی پودے ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں, اب آگے شفٹ کرنے کے قابل ہیں. اور یہ یہاں سے ابھی 2-3 ٹریز اٹھا لی ہیں, یہاں پہ لیبر میری آ گئی ہے شفٹ کرنے کے لیے, تو لے گئے ہیں یہاں سے اٹھا کے. تو باقی بھی ابھی اٹھا کے لے جا رہے تھے, میں نے کہا چلو پہلے میں ویڈیو بنا لوں اپڈیٹ کی. تو یہ ماشاءاللہ سے تقریباً 99% جرمینیشن ہوئی ہے ان کی ٹریز کے اندر اسی لو ٹنل میں, اور پلانٹس بھی سارے ہیلتھی ہیں. اور جو کدو اور توری ہے تو اس کا کیونکہ بیج تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے, اس کی جرمینیشن لیٹ ہوتی ہے شروع. تو ابھی جرمینیشن کی سٹارٹ ہوئی تھی کہ بارشیں شروع ہو گئیں, اور 3-4 دن دھوپ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں نکلی, بادل رہے, بارش ہوتی رہی ہے 2 دن 3 دن مسلسل, جس وجہ سے جن بیج کی جرمینیشن ہو گئی تھی وہ پلانٹ کچھ بڑے ہو گئے, اور جن کی جرمینیشن نہیں ہوئی تھی ابھی وہ وہیں کے وہیں رک گیا ان کا پروسیس. تو اب کل سے دھوپ نکلی ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اب یہ دیکھیں, ایک یہ سیڈ ہے یہ بھی نکل رہا ہے, یہ ابھی نکلا ہے, یہ والا بھی یہاں سے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جگہ جو ہے نا اوپر اٹھ رہی ہے, تو ان کی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اس کی جو پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہوگی جرمینیشن کی, کیونکہ کچھ بھی سیڈ خراب بھی ہو گئے ہوں گے. 3-4 دن مسلسل دھوپ بالکل بھی نہیں آئی, جس وجہ سے ہیٹ جو ہوتی ہے جرمینیشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, ہیٹ اندر اتنی زیادہ بنی نہیں, تو جرمینیشن جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے توری کی اور کدو کی. کریلے کی بھی آئی تھنک تقریباً اچھی جرمینیشن ہو گئی ہے. یہ کچھ کہیں کہیں رہ گئے ہیں, وہ بھی شاید نکل آئیں گے, بلکہ نکل رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا, یہ بھی نکل رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی نکل رہا ہے, اوپر سے اٹھی ہوئی ہے پیٹ موس. اور کچھ آج صبح نکلے ہیں, کچھ رات کے نکلے ہوئے ہیں, جیسے جیسے دھوپ نکلی ہے. یہ دیکھیں یہ بھی نکل رہا ہے ابھی, یہ بھی نکل رہا ہے, یہ بھی آج نکلا ہے, یہ بھی آج نکلا ہے. تو یہ تقریباً امید ہے کہ 90% جو ہے اس کا جرمینیشن جو ہے سیڈ کی ہو جائے گی ان کی. اور کدو کا تھوڑا سا ہوا ہے مسئلہ, وہ بھی بارشوں کی وجہ سے کہ اس کو ہیٹ اچھی نہیں ملی جرمینیشن کے ٹائم پہ. تو باقی الحمدللہ جرمینیشن بہت ہی اچھی رہی ہے. ٹنڈی کی تو 99% ہے جرمینیشن, یہ آپ کے سامنے ہے. پلانٹ ماشاءاللہ سے ہیلتھی ہیں بہت ہی. تو اس کو تو آج شفٹ کروا رہا ہوں میں ٹنڈی کو. اور کدو اور توری جیسے ہی ان کے بھی پلانٹ ہوتے ہیں 3 سے 4 لیف پہ آتے ہیں, تو وہ بھی میں شفٹ کروا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ تھی اس کی اپڈیٹ. تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں, میرے چینل ایگری ایڈ کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.